تھوڑا سا کعبے کا تعارف کرا دوں. یہ جو کونا ہے، یہ کونا جس کے اندر حجر اسود ہے، تو اس کو کہتے ہیں رکن اسود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حجر اسود ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں رکن اسود. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک اس کے سامنے، ٹھیک اس کے سامنے، رکن اسود کے سامنے یہ جو پہلا کونا ہے یہ ہے رکن شامی. کیا ہے؟ رکن شامی. اس طرف ملک شام ہے. اور اس کے پھر سامنے رکن عراقی، اس لیے کہ اس طرف ملک عراق ہے. اور پھر یہ والا کونا ہے حجر اسود کے الٹے ہاتھ کی طرف والا، یہ ہے رکن یمانی، اس کی طرف ملک یمن ہے. 4 کونے کے 4 نام ہیں. رکن اسود، اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں لوگ. رکن ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہندوستان ہے. قریش جب کعبہ بنانے والے تھے تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ صرف حلال رقم سے کعبہ بنائیں گے. تو یہ جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے. تو ان کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے اتنا ہی کعبہ بنا دیا، اور اتنی جگہ جو خالی بچی تو یہ بھی کعبے کی ہی تھی. تو یہ نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ بھئی یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، یہ کعبے کے باہر نہیں بلکہ کعبے کے اندر ہے. تو جو حتیم میں جائے گا گویا کہ وہ کعبے کے اندر چلا گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور اس حتیم کے اوپر جو ہے ایک سونے کا پرنالہ ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پانی نچھاور ہو کر حتیم میں جو گرتا ہے وہ میزاب رحمت سے گرتا ہے. یہ کعبے کا ایک ہلکا سا آپ کو ہم نے تعارف کرایا. اب آپ طواف شروع کریں گے. آپ پڑھ رہے تھے لبیک، جب سے آپ نے نیت کی تھی احرام کی، جب سے آپ لبیک پڑھ رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے اور چڑھتے اترتے، نماز سے پہلے نماز کے بعد آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ لبیک. لیکن جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوئے اور کعبے پر آپ کی نظر پڑی تو کعبے پہ نظر پڑی تو اب آپ کی لبیک بند ہو جائے گی. اب آپ لبیک نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اب طواف کی نیت کرنا ہے تو اب آپ کو یہ چادر، سیدھے طرف کی چادر کا ایک حصہ بغل کے اندر ڈال کر الٹے کندھے پر ایسے ڈالتے. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجتباء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اجتباء. تو اب طواف میں آپ کا کاندھا ہمیشہ کھلا رہے گا. لیکن کب؟ اس طواف میں کاندھا کھلا رہے گا جس طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کرنے کی نیت رکھتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسے نارمل نفل طواف کیا کہ جس کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے تو اس میں آپ کو کندھا کھلا ہوا نہیں رکھنا ہے. کندھا کب کھلے گا؟ جب آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے طواف کے بعد، تب کندھا کھولنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. اب آپ جو ہے وہ طواف شروع کریں گے تو حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے الٹی طرف آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ سیدھی طرف وہ کونا ہے. اور یہ سب میں نارمل بتا رہا ہوں کہ یہاں بھیڑ نہیں ہے، لیکن وہاں اتنی نارمل آپ نہیں کر سکیں گے. وہاں آپ کو ایک دم جھٹ پٹ سب وقت پہ کرنا ہوگا. کبھی کبھی آپ کو چلتے چلتے بھی یہ کام کر لینا پڑے گا. یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. تو آپ یہ دائیں طرف کونا ہوگا، آپ نیت کریں گے کعبے کے طواف کی. اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ، میں کعبۃ اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. کیا کہیں گے؟ اللہ، میں کعبے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. نہیں کہ اتنا بولتے نہیں آئے، صرف دل میں نیت